جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں دین کا سرے سے تعلیم میں دین کا سرے سے تحقیق شروع کرنا چاہتا ہوں. تو قرآن اور حدیث تو ہے ہی اس کے لیے، لیکن میں بنیادی چیز ہے کیا ہے کہ میں اس کو پڑھوں اور شروعات کس سے کروں. اور دوسرا سوال یہی ہے کہ سر کو ٹانگنا اور شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا، اس کا شرعی حیثیت کیا ہے؟ محوذ ایک سوال آپ کا پہلا سوال کا جواب دیتے ہیں، انشاءاللہ دوسرے سوال کے لیے آپ جناب رابطہ کر لیجیے گا ایپ میں. پہلا سوال آپ سمجھ گئے؟ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ دین کو وہ شروع سے پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے کیا بنیادی چیزیں ہیں، ان کو کیا پڑھنی چاہیے؟ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھیں، سب سے زیادہ اہمیت اسی کی ہے، اور اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اختیار کریں. اگر کوئی تفسیر اٹھا لیں گے تو پہلے ہی مرحلے میں الجھ جائیں گے. سادہ ترجمہ قرآن مجید کا پڑھیے، پینسل لے کے پڑھیے، اور جہاں جہاں کوئی مشکل آپ کو پیش آئے، اس لیے کہ تفسیر کرنے والا تو اپنے پیش نظر مشکلیں سامنے رکھ کے تفسیر کرتا ہے. آپ کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے سمجھنے میں تو پہلے اس کو نشان زد کریں. اور جو ترجمہ بھی آپ پڑھنا چاہیں، اب تو ہماری اردو زبان میں بھی، انگریزی میں بھی، دنیا کی بہت سی زبانوں میں تراجم ہو گئے ہیں، اور مختلف نقطہ نظر کے اہل علم کے تراجم آ گئے ہیں. جب آپ پڑھیں اور اس میں پھر کوئی مشکل پیش آ جائے تو اب جو نمائندہ تفسیریں ہیں وہ دو تین ہی ہوتی ہیں، ان کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس مشکل کو کیا کسی مفسر نے سمجھا ہے جو آپ کو مشکل پیش آئی ہے. اگر وہ وہاں حل ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے، ورنہ اپنے زمانے کے کسی صاحب علم سے جا کے اس کو پوچھ لیں، وہ بتا دے گا آپ کو. باقی دنیا کے علم میں بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں. دوسری چیز ضروری ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ کے روزمرہ کے معمولات میں دین نے جو سنت کے احکام دیے ہیں وہ کیا ہیں. میں نے اپنی کتاب میزان میں ان کی دوسرے تیسرے صفحے پر فہرست بنا دی، اور ابھی اعتراضات سیریز میں کئی قسطوں میں اس کی وضاحت کی ہے. ایک ایک چیز کو لے کے بتایا ہے کہ یہ فہرست کس طرح ترتیب دی گئی ہے، اس میں کیا اصول کار فرما ہے. وہ دیکھ لیں، وہ ایسے اس سے ہر مسلمان واقف ہے. اس میں عبادات ہیں، اس میں ہمارے نکاح طلاق کے معاملات ہیں، اس میں خور و نوش کی حرمتیں ہیں، اور اس میں تطہیر بدن کی چیزیں ہیں جو ہمیں روزمرہ زندگی میں صفائی ستھرائی میں ملحوظ رکھنی ہوتی ہیں. تو وہ ایک فہرست ہے، وہ سنت ہے. بس دو چیزوں پر آپ کا دین پایہ تکمیل کو پہنچ جاتا ہے. اس دین کو یعنی جو قرآن میں اور سنت میں بیان ہوا ہے، مختلف اہل علم اپنی کتابوں میں بیان بھی کرتے رہتے ہیں. اس میں ہماری پوری مسلمانوں کی تاریخ میں تین بڑے اہل علم ہیں جنہوں نے اس پورے کے پورے دین کو پیش کیا ہے اپنے فہم کے مطابق. ان میں سے آپ تینوں کا مطالعہ کر لیں. امام غزالی ہیں، انہوں نے بڑی تفصیلی کتاب لکھی احیاء علوم الدین. وہ ذرا مفصل کتاب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ صوفیانہ پس منظر میں لکھی گئی ہے، تو اس میں بعض بحثیں ایسی بھی آ گئی ہیں جو شاید قابل فہم نہ ہوں. پھر انہوں نے خود خلاصہ کر دیا اس کا کیمیائے سعادت کے عنوان سے ایک جلد میں، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. دوسری بڑی کتاب حجت اللہ البالغہ ہے شاہ ولی اللہ کی، وہ بھی دنیا کی سب زبانوں میں ترجمہ ہو گئی ہے، اور اسی پس منظر میں ہے. یعنی ہمارے ہاں جو علم کلام، فلسفے اور تصوف کی روایت قائم ہوئی، اور پھر جس طریقے سے ہمارے فقہاء نے دین کو سمجھا ہے، وہ سب اس میں بیان ہو گیا ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. تیسری مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی کی اسلامی نظام زندگی ہے، اور اسی کا ایک بڑا مختصر خلاصہ ان کی کتاب دینیات ہے. ورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام کے نام سے اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہے. اور اگر ہمارے نقطہ نظر کو سمجھنا چاہیں تو میزان ہے میری کتاب، اور اسی کا خلاصہ ہے الاسلام. تو آپ ان چاروں کو اگر تقابلی طور پر پڑھ لیتے ہیں تو بس اسلام کا علم تو مکمل ہو گیا. باقی علم کی کوئی انتہا نہیں، ساری زندگی پڑھتے رہیے.